پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین. کل پاکستان کی سیاسی تاریخ کے 12ویں قومی انتخابات میں 12 کروڑ سے زائد ووٹر 850 سے زیادہ امیدواروں کو منتخب کریں گے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ ہم سب کا جو لوگ اس کے اہل ہیں ان کا قومی فریضہ ہے کہ وہ گھروں سے نکلیں, اپنا ووٹ کاسٹ کریں, کیونکہ ووٹ کاسٹ کرنا ہی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ آپ کا ایک ووٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا, انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سو اپنے ضمیر کے مطابق, اپنی خواہش کے مطابق, اپنے جو بھی آپ کا پسندیدہ امیدوار ہے, سیاسی جماعت ہے, آپ نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں اور تمام کے تمام پرامن طریقے سے اس سارے عمل کو مکمل کرنے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور حکومت پاکستان کی مدد کریں. ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد جب نتائج کا سلسلہ آنا شروع ہوگا تو اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یقیناً سوالات بھی ہوں گے, کچھ شبہات ہوں گے جس کو دور کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. لیکن ایک چیز اور ہم یہاں پہ کہنا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 8300 کی ایک فیسلٹی دی ہے, یعنی اپنے موبائل فون سے 8300 پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لے کے SMS کریں تو اس سے وہ تفصیلات آ جائیں گی کہ آپ کا ووٹ کس علاقے میں اور کس پولنگ سٹیشن پر رجسٹرڈ ہے. اس سے آسانی ہوگی کہ آپ بآسانی اس جگہ پر پہنچ سکیں گے. اور یہ بھی کوشش کریں کہ جلد از جلد, یعنی کہ پہلے دن کے ہاف میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ رش سے بھی بچ جائیں اور اس وقت جو ہے وہ بعد میں زیادہ وہاں پر گہما گہمی بھی نہ ہو اور بالکل آسانی سے اور بالکل ایک آسان طریقے سے سارے کا سارا عمل جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے. کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات کا بھی خاص خیال رکھا ہے کہ اس تمام پروسیس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی بالکل سیکیور کیا جائے. اور اس کے بارے میں بھی لوگوں نے کئی سوالات اٹھائے کہ اگر انٹرنیٹ میں کوئی تعطل ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ جو سگنلز میں کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو پھر کیا ہوگا. یہ بات بھی بتانا ایک بہت ضروری ہے کہ سارے کا سارا سسٹم سیکیور ہے, عام انٹرنیٹ سے ہٹ کے ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, یعنی کہ اس کو ہیک ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس میں کوئی انٹرپشن کی بھی گنجائش نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی قسم کا سگنل کا مسئلہ کہیں آتا بھی ہے تو بیک اینڈ پہ وہ سارے کا سارا پروسیس چلتا رہے گا اور جب سگنل تھرو ہوگا تو یہ کمپائلیشن کی طرف کام چلا جائے گا. اس پہ اور بھی کئی سوالات ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے. آج اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے ظفر اقبال صاحب کو, اسپیشل سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. خضر عزیز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور مین پرسن ہیں جو کہ سارے کے سارے اس معاملے کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. ظفر اقبال حسین صاحب, پہلے تو ایک جنرل سوال کروں گا, تیاری مکمل ہے؟ سر تیاری مکمل ہے, بالکل مکمل ہے. کسی قسم کی کوئی گنجائش تو نہیں رہے گی؟ نہیں. ایسے ہے کہ ساری مطلب سیکیورٹی کے انتظامات, ٹرانسپورٹیشن, تو اس کے بعد پولنگ میٹیریل کی ڈسپیچ, سارے پریزائڈنگ افسر وغیرہ چلے گئے, سامان لے گئے, کانٹیجنسی پلان, ریٹریول کا پروگرام, سارا کا سارا ہمارا جو پلان ہے مطلب واپسی کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی سارا انتظامات ہمارے مکمل ہیں. اور آپ کی کوشش یقیناً ہوگی کہ یہ سارے کا سارا خوش اسلوبی سے, بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے ہو, جس پہ بھی آپ نے خاصا کام کیا اور بڑے کوارڈینیشن میں رہے تمام تر اداروں کے ساتھ. آپ ایسے ہی ہے, ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں, اب بھی پچھلے ہفتے بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں جس میں الیکشن کمیشن نے IGs کو بلایا ہوا تھا, چیف سیکرٹری تھے, تو ہم نے انشور کیا ہے کہ انتظامات ٹھیک ہوں اور الیکشن کمیشن نے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں. آپ نے اپنے طور پر انتظامات کیے, لیکن کوئی بھی کام نہیں اس وقت تک ہو سکتا کہ جب یہ 12 کروڑ لوگ جب اس سے زائد نکلیں گے, ووٹ کاسٹ کریں گے یا جتنے بھی نکلیں گے, وہ اپنا کردار نہ ادا کریں. ایک تو آپ کا کردار ہے یقیناً, ہم لوگوں کا جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے ان کا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہے؟ ایسے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرامن رہیں, اپنا ووٹ کاسٹ کریں, یہ ان کا بنیادی حق ہے, اس حق کو استعمال کریں, اچھی قیادت کی سلیکشن کریں تاکہ اس ملک میں ترقی آئے, امن آئے اور یہ ملک ترقی کرے. بالکل. خضر صاحب, اب آپ کیونکہ سارے کا جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, بہت سے لوگوں کے سوالات تھے, کینڈیڈیٹس نے بھی کیے, ماضی کے حوالے دیے گئے, تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے انٹرنیٹ ہے, پھر PTA کے بارے میں بات ہونے لگی کہ جی کہ انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے سیکیورٹی کی وجہ سے, جس پہ PTA نے ایکسپلین کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکومت پاکستان نے بھی اس پہ خاصی بات کی. آپ لوگوں کی اس پہ کیا تیاری ہے کہ یہ نیٹ ورک کیسے سیکیور ہوگا؟ آپ نے کہا تو ہے کہ یہ بالکل سیکیور ہے, کیسے سیکیور ہے؟ یہ بڑا سمپل ہے کہ یہ جو ہمارا پورا نیٹ ورک ہے, 859 جتنے بھی ریٹرننگ افسر ہیں, پھر ہمارے پاس 90,000 کے قریب ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز ہیں جن کے پاس موبائل ہے, یہ سارا کا سارا نیٹ ورک اس وقت جو ہے پرائیویٹ سیکیور نیٹ ورک پہ ہے. اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. انٹرنیٹ ہو نہ ہو ہمارے کام میں کوئی خلل نہیں پڑتا. تو یہ سسٹم ڈیزائن ہی اسی لیے کیا ہوا ہے, اور یہ ہمارا الیکشن کمیشن نے اس پہ کئی مہینے لگے اس ساری پلاننگ میں, تاکہ ہمارا جو نظام ہے ریزلٹ کمپائلیشن کا جو RO کے آفس میں ہونا ہے, بیکاز ریزلٹ سارا کمپائل RO کے آفس میں ہوتا ہے, تو یہ خوش اسلوبی سے ہو جائے. اور
اس میں کنیکٹیوٹی ڈیپینڈ بھی نہیں کر رہا کہ اگر کنیکٹیوٹی جو پرائیویٹ کنیکٹیوٹی کی میں بات کروں, انٹرنیٹ تو ہے ہی نہیں نا, اس پہ دنیا کا کوئی نیٹ ورک کوئی کمپیوٹر اس پہ ہے ہی نہیں کنیکٹ, نمبر 1. نمبر 2, جب وہ کام کر رہا ہے تو وہ آن لائن ڈیٹا انٹر کرتا رہے گا جیسے عام نیٹ ورک پہ سسٹم پہ کرتا ہے, اور اگر وہ پرائیویٹ نیٹ ورک بھی ڈاؤن ہو جائے تو سسٹم اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ انٹرنلی وہ آپ کو آف لائن کرتا ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ بالکل ایک ڈیڈیکیٹڈ نیٹ ورک رکھیں, عام نیٹ ورک سے اس کو مکس اپ نہ کریں؟ بڑا سمپل جواب ہے کہ یہ اس لیے رکھا ہے کہ اس پہ کسی پبلک نیٹ ورک کی کسی کی بھی انفلٹریشن نہ ہو. سیکیورٹی کہتے ہی اسے ہیں کیونکہ یہ الیکشن کا نظام ہے, اور یہ میرے حساب سے اس وقت بینکنگ اور ایویشن کے نظام سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ ہو رہے ہیں. تو ہم نے سارے نظام کو سیپریٹ, سیکیور, فاسٹ اور سپیڈی رکھا ہے. تو اس میں بڑا وقت لگا ہوگا آپ کو تیاری میں, سارے کے سارے کو دیکھنے میں, اس کی کوالٹی کنٹرول کرنے میں, اس کو ٹیسٹ کرنے میں, تو یہ کتنے عرصے سے آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ جی, اس میں کئی مہینوں سے کام ہو رہا ہے اور ٹیسٹ بھی کیا ہے, اور جیسے میں نے بتایا کہ دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا, زور دے کے کہ کنیکٹیوٹی بھی سیکیور ہے الحمدللہ, اور اگر کنیکٹیوٹی کسی بھی وجہ سے چلی جاتی ہے, یہ جو سیکیور پرائیویٹ کنیکٹیوٹی ہے, تو ہمارا خود کا نظام ریٹرننگ افسر کو, اصل میں یہ نظام ہے کیا, ریٹرننگ افسر کو ہم نے اسسٹ کرنا ہے. جیسے کیلکولیٹر ہمیں کیلکولیٹ کرنے میں آسانی کرتا ہے, سپیڈ دیتا ہے اور ایکوریسی دیتا ہے. یہ سسٹم انہوں نے ان کے آفس میں لگایا ہوا, اب ان کے پاس ٹرینڈ سٹاف ہے, کمپیوٹر سسٹم ہے, ریٹرننگ افسر کو بھی ہم نے اس کے بارے میں ای ایم ایس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے, تو دے آر ویل ٹرینڈ اور ویل سینسٹائزڈ. ٹھیک. اور ایک سوال پھر آپ واپس آپ کی جانب آتا ہوں کہ آپ انکریج کرتے ہیں جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو کہ آپ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, کیسے کریں کہ آپ اگر جب فارم کمپلیٹ ہو گیا تو اس کی پکچر لے لیں تاکہ آپ کے پاس بھی ثبوت ہو اور آپ شو بھی کر سکیں, اور پھر اس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ رزلٹ آر او کے پاس بھجوا دے. سو اس سے لیکن کنیکٹیوٹی کا تعلق نہیں ہے کہ صرف آپ ایک ثبوت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کوئی کلیم نہ کر سکیں کہ گڑبڑ ہوئی ہے. ہاں جی بالکل, اصل میں یہاں پر پہلے بھی پرسیپشن یہ چلی جاتی ہے کہ جی سارا سسٹم کنیکٹیوٹی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. الیکشن کا سسٹم کوئی کنیکٹیوٹی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ الیکشن کی دنیا میں پرنسپلز ہیں, ٹرانسپیرنسی جہاں ہے وہ آڈیٹیبلٹی بھی ہے. یہ ٹیکنالوجی موبائل آف لائن اپنے پاس سیکیور کر لینا ہی ایک آڈیٹیبل سسٹم ہے, ٹائم ٹریکنگ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے ٹھیک کہا کہ پریزائڈنگ, وہ جب ڈیٹیل ہوگی تو آپ کو بتائیں گے, پریزائڈنگ افسر اس کی فوٹوگراف لے لے گا, آر او کو بھیج دے گا. تو وہ جو کاپیز ہیں فارم 45 کی وہ اپنے تمام پولنگ ایجنٹس کو سامنے اسی وقت دے دی جاتا ہے انڈر دا لا. اچھا سر, ایک جی کچھ اس کے ساتھ سر یہ ہے کہ دیکھیں جب وہ اپنا اس کی کاپی تیار کر لے گا جو ہماری ریزلٹ آف دی کاؤنٹ ہے, تو اس کی کاپی وہ باہر بھی لگا دے گا اور ساتھ ہی اس کو جو ایجنٹس ہیں نا ان کو بھی پرووائڈ کر دے گا. تو وہ اگر وہاں سے پولنگ اسٹیشن کے باہر مطلب اس کی کاپی کرنا چاہیں جو بھی ہے, جو ان کے پاس اویلیبل بھی ہے, تو ان کا ریکارڈ ہے, وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ انفارمیشن کا دور ہے, لیکن جب ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے اور وہ اس کی کاپیز لے رہا ہے اپنے اپنے سرکٹس میں, پلیٹ فارمز پہ, نیٹ ورک پہ اس کو بھیج رہا ہے, سو وہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن جو ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی چند پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ سے ہمارا امیدوار جیت رہا ہے, اصل میں حقیقت شاید کچھ اور ہوتی ہے. سو وہ ایک کنفیوژن اس دوران آ جاتی ہے. بڑھ کا میں بات نہیں کر رہا, لیکن وہ ایک کنفیوژن جو ہے وہ اس میں ایسے ہے کہ خاص طور پہ کنفیوژن اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا, میں تنقید تو نہیں کرتا, ہمارا میڈیا 5 پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ دیتا ہے کہ یہ امیدوار جیت رہا ہے, ٹھیک ہے نا سر, 10 آ گئے, 20 آ گئے. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوکیلٹیز میں کسی کینڈیڈیٹ کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں, درست, بعض لوکیلٹیز میں کم ہوتے ہیں, بعض پولنگ اسٹیشنوں پہ زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جب کمپائل ہوتا ہے ریزلٹ, اصل ریزلٹ اس وقت آتا ہے سامنے جب تقریباً 90% 95% مکمل ریزلٹ آ جاتے ہیں, پھر تقریباً پوزیشن کلیئر ہو جاتی ہے. ورنہ کینڈیڈیٹ کسی وقت آپ دیکھیں گے کوئی لوز کر رہا ہوگا, پھر کسی وقت دیکھیں گے کہ وہ جناب وننگ پوزیشن میں آ جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. اچھا آپ نے بڑی ایک منظم مہم چلائی لوگوں کی آگاہی اور شعور کے لیے. آپ نے کہا کہ 8300 پہ SMS کریں تاکہ انفارمیشن آ جائے. اس کا کوئی لوگوں نے فائدہ اٹھایا انفارمیشن, یعنی آپ کے پاس آئی ہوگی, آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے لوگ اس سے کنیکٹڈ ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کہ واقعی اس کا کوئی فائدہ آپ سمجھتے ہیں؟ اس پہ تو خیر میں خضر صاحب کو کہوں گا کہ وہ روشنی ڈالیں گے, لیکن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. تقریباً 2000 کے قریب ہم نے سیمینار کرائے ہیں صرف یوتھ کے لیے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہمارا جو ہے نا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا, یوتھ اپنا کردار ادا کرے. ٹرن آؤٹ پہ اور یوتھ کے کردار پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں. خضر صاحب 8300 پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنا زیادہ پہلے تو ایک بہت ساری چیزیں نئی بھی ہوئی ہیں, ایڈوانس بھی ہوئی ہیں, آپ کی موبائل پہ بھی آئے گی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کی مدد سے پورے پاکستان میں 190 ملین یعنی کہ 19 کروڑ موبائل کسٹمرز کو فری مطلب یہ میسج بھیجا, کمپلیمنٹری پبلک سروس میسج, کہ 8300 پہ اپنا ووٹ چیک کریں. اور یہ 26 تاریخ سے کنٹینیوس آ رہا ہے, نمبر 1. اور وہ جو ووٹ چیک کرتے ہیں نا اس کی چھوٹی سی فیس ہے 2 روپے,
वो तो डिटेक्ट होता ही है हमारे जर्नल से, मगर इसका ये फायदा हुआ कि जैसे पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है 7th नंबर पे पूरी दुनिया में, जिसकी ये 19 करोड़ मोबाइल कस्टमर, हमने इस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए पूरे पाकिस्तान में प्रोपोगेट किया कि अभी आप अपना वोट चेक करें, 8 तारीख का इंतजार ना करें, अभी चेक कर लें अपनी फैमिली का अपना वोट, ताकि आपको पता हो कि आपका नाम किस सिलसिला नंबर पे लिखा हुआ है। अच्छा, क्योंकि जैसे आपने यूथ का भी जिक्र थोड़ा कनेक्ट करूं, सारा यूथ हमारा मोबाइल पे बैठा हुआ है, उन्होंने अपने घर वालों को और अपना भी वोट इस पे चेक किया, तो अभी तक तकरीबन 26 तारीख से लेकर आज तक तकरीबन 2 करोड़ हिट्स हमारे इस पे हुई हैं, और इतनी ही उससे भी ज्यादा आगे कल भी मुतवक्के। तो हमारी ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज वोट देखें, और आज और अभी देखें। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में मैं चाहूंगा कुछ बताएं। इसमें मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगेन हम कंपैरिजन करते हैं माजी से, उसमें मैं वो वर्ड्स ही नहीं यूज करूंगा या हवाले नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सी ऑब्जेक्शंस, बहुत तनकीद इलेक्शन कमीशन पे भी होती रही है। जायज हो ना जायज हो वो अलग बहस है, लेकिन मैं चाहूंगा इस सिस्टम पे भी जरा बात। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, वो बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है समझाने के लिए, ताकि हर एक से इस्तेमाल भी हो जाए और आम लोग समझ भी लेना। ये एडवांस वर्जन है। पिछली दफा हमने एक बहुत अच्छा 2 सिस्टम चल रहे थे, एक RMS था जो हमने चलाया था RO के ऑफिस में, और एक RTS था जो प्रिजाइडिंग अफसर ने चला था। बिल्कुल, ये RTS कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब RMS हमारा इंप्रूव वर्जन, इसमें जो क्वालिटी है, जो इसमें हमने चेंजेस किए हैं, एडवांसमेंट की है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी चेंज कर दिया कि हम कैसे लेके चलेंगे। पहली बात तो ये कि मैं ये बात तो बड़ी सीरियसली कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर तरफ इतनी कॉमन हो गई है कि हर बंदा टेक्नोलॉजी को मास्टर समझ बैठता है। ये इंतखाबात प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसर करा रहे हैं, ना ये सिग्नल करा रहा है, ना ये मोबाइल करा रहा है, ये जरिया बनते हैं ट्रांसमिशन का, और इमीडिएटली पहुंचाते हैं। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां अभी भी सिग्नल नहीं है, तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वहां पर ट्रांसमिशन नहीं हो रही, तो वो जो है इलेक्शन जो है ना वहां पर डिले हो रहा है। शॉर्ट ये कि एक EMS का सेटअप जो है सॉफ्टवेयर, वो मोबाइल ऐप में इंस्टॉल किया प्रिजाइडिंग अफसर के लिए, और एक हमने रिटर्निंग ऑफिसर के लिए। ठीक, प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 बनाने के बाद स्नैप लेगा एजेंट्स के सामने और ट्रांसमिट कर देगा अपने रिटर्निंग ऑफिसर को अपने मोबाइल के थ्रू। अगर तो कनेक्टिविटी मिल गई, अच्छा ये भी प्राइवेट कनेक्टिविटी है, पब्लिक से नहीं आ रहा, ये स्पेशल कनेक्टिविटी, ट्रांसमिट हो गया। अगर नहीं होता तो रास्ते में जब RO के ऑफिस जा रहा होगा ना, तो उधर सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो वहां से ट्रांसमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ऐसा है ना। और अगर वहां से भी नहीं होता, जिसके कुछ चांसेस हैं, तो इस पे पूरा निजाम डिपेंड नहीं कर रहा, वो फिजिकली तो RO के पास जा रहा है ना, RO को वो अपना फॉर्म 47 भी, फॉर्म 45 जिसे कहते हैं, वो भी दिखाएगा, और ये मोबाइल पे स्नैपशॉट जो उसने ली वो दिखाएगा। इस स्नैपशॉट का फायदा ये है कि ऊपर तस्वीर में टाइम स्टैंप और लोकेशन स्टैंप आ जाएगी कि प्रिजाइडिंग अफसर ने किस पोलिंग स्टेशन से ये तस्वीर खींची है, कितने बज के कितने मिनट पे तस्वीर खींची है। अब ये चीज लॉक हो गई है, और कानून इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ना कि ट्रांसमिशन को। ठीक, तो यानी कि वैसे तो सिस्टम यकीनन चलेगा, और मतलब जैसे माजी में कहा जाता था सिस्टम बैठ गया, सो वो इररेलेवेंट बात है कानून के तहत भी और अदरवाइज भी, क्योंकि वो तो सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अदरवाइज तो आपके पास सबूत मौजूद है, पिक्चर्स हैं वहां पे, आपके जो शख्सी शहादतें हैं कि उस पे क्या, और सिस्टम बैठने की असली बात नहीं हो रही कि अब सिस्टम ना भी हो, जिसकी मैंने बात की, कनेक्टिविटी ना भी हो, तो इसने ऑथेंटिकली फोरेंसिकली बताना है कि ये देखिए मेरी फोटोग्राफ है। जब RO तसल्ली कर लेगा तो फिर अपने सिस्टम में इसको ऐड कराएगा। जफर इकबाल साहब, ये सारी बातें साइंटिफिकली जो ये कर रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। सर मैं बताऊं कि कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन से पहले पता होता है कि क्या होने जा रहा है, और उसकी पोजीशन क्या है। ट्रू, ठीक है ना। तो ये बाकी बातें जो है ना, ये सारी कहने का वाली है कि जनाब वो फिर फेस सेविंग भी है, बिल्कुल सही, मेरे साथ ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन कैंडिडेट को पता होता है। अच्छा, इससे पहले आपने एक तो फॉर्म्स के बारे में भी आपसे पूछता हूँ, आपने जिक्र किया टर्न आउट का, और इस दफा एक खसूसी बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में यंग वोटर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो नए अभी इस इलेक्शन में जो अहल हुए हैं वोट डालने के लिए। आपने अंदाजे लगाए होंगे, अब आपका अपना भी एक एस्टिमेशन होगा, पब्लिक जैसे उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया उस सर्विस से, सो कैसा देख रहे हैं कि कल का दिन कैसा होगा? बड़ी तादाद में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे? हम समझते हैं कि ज्यादा तादाद में निकलने चाहिए, क्योंकि मुल्क को कौम की ये जरूरत है। अब हम समझते हैं कि हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, आपके तवज्जो से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे नौजवानों को, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, भाई हैं, तो वो बाहर निकलें, वो अपना किरदार अदा करें जमहूरियत के लिए। अच्छा, ये फॉर्म 45 का जैसे जिक्र किया, अब शायद कुछ लोगों को ये इल्म ना हो कि फॉर्म 45 होता क्या है, मैं चाहता हूं इसको जरा ब्रीफली एक्सप्लेन करें। ये सर ऐसे है कि एक रिजल्ट शीट है,
जिस पे रिजल्ट लिखा जाता है कि इस कैंडिडेट ने, उसमें पहले सबसे पहले तो ऊपर हुआ है उसके पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट शीट। हाँ, उसमें मैं बताता हूँ, उसमें पहले सबसे पहले उसकी कहाँ पे ये पोलिंग स्टेशन वाक़ है, लोकेशन हम जिसको कहते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है ना, बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जो भी है या डिग्री कॉलेज है, उसका नाम लिखा जाता है, फिर उसका नंबर होता है साथ ही, आगे उसका हल्का है कि कौन सी नेशनल असेंबली की कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रोविंशियल असेंबली का है तो उसकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, फिर साथ ही उसके टोटल वोटर हैं जो उसको असाइन किए गए हैं, फिर आ जाता है कि वोटर कास्ट कितने हुए हैं, मेल कितने कास्ट हुए हैं, फीमेल कितने कास्ट हुए हैं, फिर उसकी जो है ना हम शरह क्या है, कितने परसेंटेज क्या है वोट जो कास्ट हुए हैं, उसके बाद सर कैंडिडेट्स की पूरी डिटेल है उसमें कि किस कैंडिडेट ने कितने कितने वोट दिए, कैंडिडेट्स का टोटल आ जाता है। फिर ये है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर समझता है कि ये वोट सही उसको मतलब मार्क नहीं हुए या रिजेक्टेड वो तस्वर करता है तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट हम उनको कहते हैं, तो वो उसकी तादाद उसका भी एक अलग कॉलम है, और उसके मतलब पहले वो कैंडिडेट का आ जाता है, फिर वो आ जाता है, फिर टोटल आ जाते हैं। तो उस पे साथ साथ उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर दस्तखत करेगा, हम कहते हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर भी दस्तखत करेगा, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर भी दस्तखत करेगा, अपना नाम भी लिखेगा, ओहदा भी लिखेगा, साथ ही निशान अंगूठा भी लगाएंगे। ठीक, उसके साथ ही हमने अब ये कर दिया है कि पहले तो होता था कि जनाब हमें वो पता ही नहीं है कि जनाब रिजल्ट क्या बन गया, अब हमने उसी फॉर्म के ऊपर ही एक कॉलम बना दिया है जिस पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होंगे। ठीक, यानी कि जो जिस कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट या सियासी जमात का पोलिंग एजेंट है वो उस पे दस्तखत भी हमने अब उसी पे फॉर्म पे ही हमने कर दिया ताकि उनको भी आसानी रहे, उनके पास भी रिकॉर्ड हो, हमारे पास भी। यहाँ पे एक बहुत जरूरी एक सवाल और है कि आपने जैसे कहा कि सियासी जमात हो या कैंडिडेट हो, उसको पता चल जाता है कि मैं इस पोलिंग स्टेशन से जीत रहा हूँ, हार रहा हूँ, और उसके पोलिंग एजेंट को भी मालूम होता है, अंदाजा होता है। तो अगर कोई पोलिंग एजेंट इस वजह से या किसी और वजह से दस्तखत नहीं करता, फॉर्म तो वो वैलिड करा पाएगा और इसमें कोई जी और लेकिन आप इलेक्शन पाबंद नहीं कर सकते ना उसे कि दस्तखत नहीं, इलेक्शन कमीशन ने खास तौर पे हिदायत जारी की है कि अगर कोई एजेंट दस्तखत नहीं करता तो वो प्रिजाइडिंग अफसर उस पर वजूहात लिख देगा, ठीक कि मैंने उसे कहा है, उसने इनकार किया है, जो भी है। आप उसमें कोई टाइम भी है कि इतने वक्त तक आप इंतजार कर सकते हैं पोलिंग एजेंट का? नहीं सर, देखें अगर तो सवेरे हम पोलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एजेंट अगर आ गए तो हम उनके दस्तखत लेते हैं, उनको सारे बॉक्सेस वगैरह दिखाते हैं, अगर एजेंट नहीं आते तो जो पोलिंग स्टाफ बैठा हुआ है उसका मुशाहदा करके वो उसको बंद कर देते हैं। ठीक है ना, वैसे भी ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्स हैं, उसको उसमें पता चलता है। सिर्फ ये नहीं होता, जो बैलेट पेपर प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है वो भी उनको वो चेक कराता है कि कितनी तादाद में मुझे बैलेट पेपर मिले हैं, वो उनको खोलने से पहले उनको चेक कराता है, ये देखें जनाब इतनी बुकें हैं मेरे पास, सही इनवाइस के मुताबिक है ये मेरे पास सारा सामान, तो वो उसकी चेकिंग के बाद करता है। इसी तरीके से जब वो क्लोज करता है उस वक्त भी सारा कुछ इनके सामने। बिल्कुल ठीक। खिजर साहब, पहले तो सारा काम मैनुअल हुआ करता था कि कितने वोट हैं, परसेंटेज निकाली, उसको कैलकुलेट करना एक थोड़ा सा मुश्किल था। अब ये जितनी भी अभी जो जफर साहब ने बातें बताई हैं कि कितने वोट कास्ट हुए, खवातीन कितनी थी, मर्द कितने थे, रिजेक्टेड कितने थे, कितने परसेंटेज हासिल किए, किस कैंडिडेट ने क्या वोट लिए, ये उस सिस्टम के तहत होंगे कि डाटा एंट्री होगी और वो पूरी की पूरी शीट आपको निकाल के देगा, ऐसा ही है? ऐसा ही है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, इसमें ऐसा है जैसे जफर साहब ने बताया कि जब वो आएगा ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ के पास तो तसल्ली कर लेगा, मोबाइल पे चेक कर लेगा। इससे अगला प्रोसेस ये है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को देगा कि अब इसको डाटा उस ईएमएस सिस्टम में फीड करें, तो उसकी टेबुलेशन करेगा कितने किसने वोट लिए। मगर यहाँ पर एक नई जिद्दत आई है जो पिछले किसी जनरल इलेक्शन में नहीं थी, वो ये की है कि ये जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं ये लाइव डाटा एंट्री मल्टीमीडिया पे वहां मौजूद बड़ी ऑस्पेशियस और खुली जगह पर, जहां पर हमारे पोलिंग एजेंट बैठे होंगे, लोकल मीडिया के लोग बैठे होंगे और स्टेक होल्डर्स बैठे होंगे, वो लाइव डाटा एंट्री देख रहे होंगे प्रोजेक्टर पर। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी की हाइट है। तो वो जब डाटा एंटर कर रहा होगा ना तो सिस्टम में ये फीड हो रहा होगा और सब लोग देख रहे होंगे। ये पिछले 40 बाई इलेक्शन में हमने इस एसओपी को आजमाया और बड़ा सक्सेसफुल रहा। सबसे अहम बात सेटिस्फेक्शन उसको भी मिली जो रिजल्ट जो हारा है। तो ये तो एक वो चीज है क्योंकि वो लाइव डाटा एंट्री होते हुए देख रहे हैं ना। और जब ये तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट उस ईएमएस सिस्टम में एंटर हो जाएंगे तो एक क्लिक ऑफ अ बटन पे वो रिजल्ट जनरेट कर देगा ऑटोमेटेड सिस्टम, एरर फ्री जिसे कहते हैं, उसको टेक्निकल टर्म में फॉर्म 47 कहते हैं। तो यही तो उसकी इफादियत है कि वो स्पीडी रिजल्ट जनरेट करके रिटर्निंग अफसर के पास साइन हो जाएगा। और ये सिस्टम ऑनलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन भी चलेगा। अच्छा सर, इसको जरा सा कंप्लीट कर दें कि जब पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना रिजल्ट कंपाइल कर लेगा और उसके बाद
آگے آرओ's کے پاس یہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس بھجوائے گا، تو وہ مرحلہ کیا ہوگا، اور پھر جو فائنل ایک ریزلٹ ہے ایک کنسٹیٹوئنسی کا وہ کس طریقے سے پریزنٹ ہوگا؟ ایسے ہے کہ جب پولنگ اسٹیشن اپنا یہ ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچتے ہیں، پریزائڈنگ افسر یہ اپنا ریزلٹ دیتے ہیں ان کو، اس وقت ریٹرننگ افسر اس کو چیک کرتا ہے، اس میں اگر ہو سکتا ہے انسانی کام ہے یہ، کوئی غلطی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہاں جی اپنے دستخط سے اس کو ٹھیک کریں، اگر کیلکولیشن میں کوئی غلطی ہے تو وہ اس سے وہ ٹھیک کراتا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ جیسے یہ بتا رہے ہیں ہمارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر، ڈیٹا انٹری آپریٹر پہلے بھی تھے، جو پہلے ہم اسٹینو کہتے تھے، اب ڈیٹا انٹری آپریٹر ہو گئے وہ، تو وہ اس کی جو ہے نا اس کو لے آتے ہیں، اس کی کاؤنٹنگ میں شامل کرتے ہیں پولنگ اسٹیشن وائز، ٹھیک ہے نا سر۔ اس کے بعد جب ریزلٹ وہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف ریٹرننگ افسر نہیں ہوتا، وہاں پہ ہر کینڈیڈیٹ کے الیکشن ایجنٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الیکشن ایجنٹ بھی موجود ہے، ان کی موجودگی میں یہ فیڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ جو ہی وہ مکمل کرتا ہے ریزلٹ کو تو پھر وہ اس کو غیر حتمی ریزلٹ جو ہے، جو ان آفیشیل ریزلٹ ہم کہتے ہیں، ان آفیشیل ریزلٹ جو ہے نا وہ سب کے سامنے دستخط کر کے اناؤنس کرتا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی بھیجتا ہے۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ ایک چیز چھوٹی سی اور سیکیورٹی ریلیٹڈ کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں اور کل بھی شاید ہمیں بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے کہ جب بھی لوگ ووٹ کاسٹ کر کے آتے ہیں تو وہ جو بیلٹ پیپر ہے اس کی تصویر بھی وہ فوری طور پہ جو ہے اپنے نیٹ ورکس پہ ڈال دیتے ہیں، جی ہم نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو دیا ہے، کس نشان پہ ٹھپا لگایا ہے، تو یہ بہت سی تصویریں دیکھنے کو کل آپ کو بھی ملیں گی، تو اس کے بارے میں یہ اس کی اجازت ہے نہیں ہے؟ نہیں، یہ وہ تو ہے، تو جرم ہے یہ۔ اچھا، یہ جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا، یہ اخلاقی طور پہ بھی بڑی بری بات ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کسی بھی قسم کا کیمرہ ادر دین میڈیا اور موبائل فون لے جانے کی پابندی ہے۔ سر آپ کچھ کہنا ہے؟ جیسے سر نے صحیح لفظ یوز کیا، جرم ہے، آئین کا آرٹیکل 226 بھی یہ کہتا ہے سیکریسی آف بیلٹ کی سینسٹی کو اپنے مینٹین رکھنا ہے نا، اور یہ سیلف رسپانسبلٹی بھی ہے، چاہے وہ لیڈر ہو چاہے وہ عام ووٹر ہو۔ تو جیسے سر نے بتایا اس لیے موبائل وہاں پر بنائے ہیں، 8300 پہ اپنا چیک کریں، سیریل نمبر نوٹ چٹ پہ کر لیں، جب آپ پولنگ سیشن میں جائیں گے تو آپ کا 1 منٹ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ سیریل نمبر کہاں پہ آپ کا نام لکھا ہوا، جو ایس ایم ایس پہ آپ دیکھ چکے ہیں، تو آپ کا وقت کی قلت اسپیڈینس کی وجہ سے آپ کو بیلٹ پیپر ایشو کر دیں گے اور موبائل باہر ہوگا، تو اس طرح ووٹ کاسٹ کرنے میں تو آسانی اور اسپیڈ آ جائے گی نا۔ اچھا، کئی دفعہ اب کیونکہ کام تو سیاسی جماعتوں کا ہے، یقیناً ریفارمز کرنا الیکشن کے حوالے سے، پارلیمان کا ہے، قانون سازی کیا ہونی چاہیے، اس پہ آپ لوگ بھی اکثر بات کرتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں۔ کل ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جو امیدوار ہار جائیں گے اس میں سے بیشتر ایسے ہوں گے کہ جو نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، تنقید کریں گے، اور آپ یقیناً تیار بھی ہوں گے۔ اس کا حل تو کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن مطلب میں چاہوں گا کہ آپ کی سوچ کیا ہے؟ نا ہم تیار ہیں سر، ہم تیار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں آئیں گی، الیکشن کمیشن نے اپنے دفاتر کھلے رکھے ہوئے ہیں، کل ہم نے SOPs ایشو کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا سر، اور اتوار کے دن بھی آپ لوگ ہفتہ اور اتوار بھی ہم نے دفتر کھلا رکھا ہے، تو ہم کوشش کریں گے اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کرا دیں یا تو الیکشن کمیشن اس کی ہیئرنگ کرے گا اور فیصلہ کرے گا۔ اور یہ سرکاری طور پہ جو آفیشیل نوٹیفائڈ ریزلٹس ہیں کمپلیٹ، تاکہ ہمیں پکچر پتہ چل جائے کہ اس وقت کون سی جماعت کہاں کھڑی ہے، قومی اسمبلی کی کیا شکل ہوگی، وہ کب تک مل جائے گا لوگوں کو؟ یہ جب اس کا ہم اپنا فائنل کنسالیڈیشن کے بعد نوٹیفائی کر دیں گے تو پھر اس میں پتہ چل سکتا ہے کہ پارٹی نے کتنے ووٹ۔ ایک چیز اور جو اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک حلقے سے اہم سیاسی جماعتیں یا امیدوار تو یقیناً ہوتے ہیں، لیکن وہ چند ایک ہی ہوتے ہیں، 2 3 4 یا بہت ہوا 5، لیکن اسی حلقے میں 36 ایسے امیدوار ہوں گے کہ جن کو شاید ہی کوئی جانتا ہوگا ان کے گھر والوں کے علاوہ یا محلے دار کے علاوہ، لیکن وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ آپ کا کام مشکل ہو جاتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ؟ سر دیکھیں، اب یہ صرف مشکل نہیں ہوتا، اس میں گورنمنٹ کا جو ایکسچیکر ہے ہمارا، اس پہ بڑا بھاری بوجھ پڑتا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ پلانٹ کیے جاتے ہیں، مطلب میں اگر الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں تو میرے 3 جو ہے نا وہ سپورٹر، ان کو بھی میں کہتا ہوں ہاں جی آپ بھی وہ کر لیں، اور ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے، آپ ریزلٹ کاؤنٹ جب کرتے ہیں نا، جب پریزائڈنگ افسر کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ جناب یہ 6 بجے ہمیں ریزلٹ مل جائے، جی بالکل ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کینڈیڈیٹ اس میں 54 ہیں، ہمارا اب بھی ایک حلقہ ایسا ہے جس میں 52 کے قریب کینڈیڈیٹس ہیں، تو اس کو ظاہر ٹائم تو لگنا ہے سر، پریزائڈنگ افسر کو ٹائم لگے گا، مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا اس نے ووٹ دیکھنا، چاہے اس نے ایک ووٹ بھی لیا ہے، تو جو ہمارا اسٹیٹمنٹ آف دی کاؤنٹ ہے، گنتی کا گوشوارہ، اس میں اس کا ووٹ آنا ہے، تو وہ تو ٹائم لگنا ہے سر۔ اس میں ظفر صاحب کی بات میں ایڈ کروں، بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جہاں پر کینڈیڈیٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ادھر ریزلٹ کمپائلیشن کا بھی وقت زیادہ لگتا ہے، تو اس دفعہ آنریبل کمیشن نے ایک کمپیوٹر نہیں
प्रोविंशियल असेंबली के लिए 3 और नेशनल असेंबली के लिए 4 कंप्यूटर्स दिए, बल्कि कंप्यूटर नहीं वो लैपटॉप से बैटरी ड्रिवन है, जहां बिजली का प्रॉब्लम होगा तो बैटरी भी 9 आवर्स 7 आवर्स 6 आवर्स देगा, बैकअप देगा। तो ये 3-3 4-4 कंप्यूटर पीसी लैपटॉप रखे इसीलिए हैं कि वो डाटा एंट्री साथ साथ करता रहे, लोड ना पड़े, सिस्टम के अंदर से ओवरऑल एफिकेसी आए और डाटा एंट्री की वजह से कोई सिस्टम स्लो ना हो। अच्छा, इलेक्शन में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, ये भी हर शख्स का हक है अगर वो इस चीज़ का अहल है, मतलब जमहूरी हक है, फैसिलिटेट करते हैं, सो रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये भी हम जैसे बहुत से वाक़यात होते हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अननेसेसरीली मुतनाज़ा बनाने के लिए, डिले करने के लिए, गलत नीयत के साथ भी लोग कई दफ़ा आ जाते हैं। उसको क्या आप समझते हैं रोकने का हल है कि जो एक ज़मानत की रकम या में वो रखी गई है, अमाउंट रखी गई है 30,000 रुपए गालबन, इसको बढ़ाया जाए ताकि लोग जो हैं वो 2 दफ़ा सोचें कि यार अगर हमने इतनी बड़ी रकम अगर जब्त होगी तो हम क्या करेंगे। डिस्करेज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मतलब इस दफा भी जो ये कहते हैं कि रिफॉर्म्स हुई हैं तो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया था कि इसको इंक्रीज किया जाए। बहरहाल ये लेजिस्लेशन क्योंकि उनका प्रीरोगेटिव है तो उन्होंने फैसला करना है। तो कमीशन तो ये कहता है कि ठीक है मतलब इतना एक्सपेंडिचर है इलेक्शन पे तो इसको इंक्रीज किया। खिज़र साहब, टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे थे तो जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, मतलब ब्रॉडकास्ट करने के लिए सिक्योरिटी की कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, लोग ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, टाइम पे पहुंचे हैं, उसके हवाले से यकीनन आपने काम किया होगा, उस पर भी हम चाहेंगे थोड़ा सा। हाँ नहीं, हमारे इस दफ़ा तो एक नया काम हुआ है माशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल एक क्लास से नर्व सेंटर बनाया, बल्कि डिजिटल नर्व सेंटर, उसका नाम रखा EMCC, इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर। वो डिजिटली हर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है और आपके और हमारे बीट रिपोर्टर्स को भी हमने दिखाया। अब वो कागज वाला काम और फैक्स वाला काम उधर नहीं रखा, वहां पर व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीफोन तो नॉर्मल प्रोसीजर है ही है। हम लोग अपने कनेक्टिविटी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जूम पे भी कनेक्टेड हैं। हमारे डिफरेंट टीयर्स हैं, मतलब प्रोविंशियल मॉनिटरिंग ऑफिसर है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, उससे पहले रीजनल है और फिर अप टू द मॉनिटरिंग ऑफिसर तक है, और उनके हाथ में ये इस तरह के गैजेट्स हैं। तो जहां पर भी कोई चीज ऐसी होगी तो वो रियल टाइम पे सेंड करते हैं डाटा, जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं, उधर भी टाइम स्टैंप आ रहा है, लोकेशन स्टैंपिंग आ रही है कि डाटा भी ऑथेंटिक आ रहा है कि नहीं, सोर्स भी ऑथेंटिक है कि नहीं, ये डीप फेक की तरह कोई पुराना लाइब्रेरी से तो नहीं ला रहे। तो वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ हमारे इसी तरह के डिजिटल रूम है, चारों तरफ डिजिटल वॉल पे स्क्रीन लगी हुई है और उस पर लाइव रिजल्ट आता है। बल्कि हमारे ऑनरेबल कमीशन ने आज भी 2 दफा उस पर दौरा किया, वहां पर उन्होंने उसका देखा कि कैसे लाइव लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं और हमारे जो मॉनिटरिंग वाले हैं वो उसको लाइव भेज रहे हैं और मौके ही पे वहां पर अहकामात जारी करते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी अहम और है, वो ये कि अभी आपने भी शायद देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस शेयर की गई और ये बताया गया कि ये पुराने इलेक्शन से मुताल्लिक हैं, अगर कोई गड़बड़ हो रही थी, और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कल कुछ ऐसे अनासर हो सकते हैं कि जो पुरानी वीडियोस को नई बना के पेश करें और कहें देखिए जी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। मीडिया ने भी इस पे काम यकीनन करना है कि वो देखें, इसको परखें, इसकी ऑथेंटिसिटी को। आप इस पे क्या हेल्प कर सकते हैं? इसमें जो जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा तो चेक ये बाहर लगाना कि जैसे मोबाइल की अंदर ले जाना मना है, बाहर बैठ के जो मर्जी वीडियो बनाए, मगर बूथ और उसमें तो अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि जाहिर है फिर फेक वीडियोस भी चलती हैं। मगर ओवरऑल देखा जाए तो सोशल मीडिया पे जो चीजें आ रही हैं वो आपको पता है उस पर कोई एडिटोरियल चेक तो है नहीं। True. तो और इसका किसी का भी कंट्रोल नहीं है। और अगर सादे लफ्ज़ों में कहूँ, पूरी दुनिया के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने पुरानी वीडियोस को ये नई वीडियोस में वो फेक डीप फेक को यूज करते हुए वो उसमें प्रोपेगेंडा करते हैं, तभी तो इस्तेलाह बड़ी कॉमन होगी ना, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन। तो हम इसको सिंपल डिस इन्फॉर्मेशन में डालते हैं और इलेक्शन कमीशन का जो वाइब्रेंट मीडिया विंग है वो उसको इमीडिएटली रियल मीडिया पे आप लोगों की मदद से उसको पैगाम देता है और आप लोगों की असिस्टेंस से हमारी फिर रियल खबरें चलती हैं कि ये चीजें सब फेक हैं, उसका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़फ़र इकबाल साहब, आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया कि दो जगहों पे जो बम धमाके हुए, बड़ी कीमती जानें गई, कितने ही लोग शहीद हुए इसमें। तो ये जो हसासियत है सिक्योरिटी के हवाले से, आज के वाक़े के बाद कल आप कैसे देख रहे हैं, कितना विजिलेंट होना पड़ेगा? किस तरीके से? इसमें ऐसे है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद बात की है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है, बाकी हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके जो हैं अथॉरिटीज़ उनसे बात की है और IG से बात की है। तो उन्होंने ये कहा है कि इसको बीफ अप किया जाए ताकि हम ये मतलब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ऐसा मतलब है ये हालात मुल्क के ज़ाहिर है उनको भी पता है
لیکن ہم یہ پورے انتظامات کر رہے ہیں کہ پورا ماحول ملے ان کو اور وہ اچھے طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اور آپ نے یہ بھی ایک جو آپ کا ضابطہ اخلاق ہے اس کے تحت کہ دیہی علاقوں میں شہری علاقوں میں ایک سرٹن ڈسٹنس تک 400 میٹر تک یا 100 میٹر تک آپ پولنگ اپنا آفس نہیں بنا پولیٹیکل پارٹی آفس نہیں بنا سکتی, اور پارکنگ کے لیے بھی ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے, گائیڈ لائنز جاری کی ہیں. اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ لا انفورسمنٹ کی ذمہ داری ہوگی یا کیا؟ ایسے ہے کہ جو اب تک ہمارے پاس فگر ہے نا سر, کوڈ آف کنڈکٹ کی 561 کے قریب وائلیشنز ہوئی ہیں, تو اس میں 147-48 ایسے ہیں جس میں ہم نے فائن بھی کی ہے. اچھا جی ہاں, تو یہ ہم وصولی بھی بڑے طریقے سے کرتے ہیں اور یہ دے بھی جاتے ہیں, تو اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. خاص طور پہ اگر وہ نہ بھی دیں تو جب نیکسٹ الیکشن وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں اس وقت ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہاں جناب یہ ان کے ڈیوز ہیں. اچھا اب تو جی تو ہم نے مطلب یہ ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی اس میں ہم انشور کریں گے, اگر کسی نے کوئی ادھر ادھر جانے کی کوشش کی تو ہم پھر کارروائی بھی کریں گے اور سخت کارروائی ہوگی. سخت کارروائی ہوگی, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو. نہیں کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی مطلب کینڈیڈیٹ ہو, تو الیکشن کمیشن جو ہے نا اس پہ سخت کارروائی کرے گا. اگر کسی نے مطلب لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی یا دنگا فساد کرنے کی کوشش کی تو کمیشن اس پہ سخت. اچھا, یہ ینگ ووٹرز کی بھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, اور وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کا, اور یقیناً کل وہ جائیں گے اپنی تصویریں بھی بنائیں گے اور اس بات پہ فخر بھی کریں گے ووٹ ڈالا, اور کرنا بھی چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ ینگ ووٹر بڑی تعداد میں آپ امید ہے کہ نکلے گا, اور جیسے نئے ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے وہ کوئی ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے ان الیکشنز میں؟ بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اپنا ووٹ استعمال کریں, چاہے وہ جس پارٹی کو دیتے ہیں جس کو بہتر سمجھتے ہیں. الیکشن کمیشن تو یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جناب وہ اپنا جمہوری حق استعمال کریں. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ کچھ لوگوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جی ہمارا ایک ووٹ کیا میٹر کرتا ہے, اگر ہم نہیں بھی ڈالیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, ڈالیں گے تب بھی نہیں کوئی فرق پڑے گا. تو یہ سوچ بھی اکثر آپ میں ایک بات کر دوں, بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا ٹاس پہ جیتتے ہیں, 1 ووٹ سے جیتتے ہیں, 15 ووٹوں سے جیتے ہیں, 16 ووٹوں سے جیتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہر ووٹر کا ووٹ میٹر کرتا ہے, یہ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے. اور مطلب اگر یہ مارجن آف وکٹری کم ہو, اتنا محدود ہو, بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ ہو, تو اکثر یہ آپ کے پاس یہ درخواست آتی ہے کہ جی ری کاؤنٹ کریں, اس کو دیکھیں کہ غلطی نہ ہو گئی ہو. سو اس قسم کی کوئی سچویشن آتی ہے عام طور پہ قانون میں بھی ہے, تو اس میں الیکشن کمیشن ریلیف دیتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ری کاؤنٹنگ کر لیں. ٹھیک. سوشل میڈیا اور نوجوانوں کا کردار کل کتنا اہم ہوگا آپ کے خیال میں؟ سب سے اب اس کا پازیٹیو سائڈ بتاؤں نا, سوشل میڈیا تمام نوجوانوں کو باہر نکالے گا کہ جی آکے ووٹ کاسٹ کریں, اور یہ ہم بھی جائیں گے, وہ اپنا رول پلے کریں. مگر اس میں ایک چیز سب سے اہم ہے, جتنے بھی نوجوان ہیں تحمل سے جا کے اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں. وہ اس میں جذبات, وہ چیزیں, وہ تو خیر نیچرل ہے, مگر زیادہ فکر اور زیادہ پیشن جو ہے نا وہ ووٹ کاسٹ کرنے میں لگائیں, اور بالکل ہے اپنے عزیزوں دوستوں کو سب کو اس میں انکریج کریں کہ وہی والی بات کہ کمرے میں بیٹھ کے خیالات سے اچھا ہے آپ ووٹ سے تبدیلی جس طرح بھی کرنی ہے آپ نے اپنا ووٹ استعمال کریں, اور یہی سوشل میڈیا پازیٹیو بھی رول کرے گا. بلکہ گوگل نے یہ بھی کل کیا کہ کل 8 تاریخ ہے, گوگل پاکستان اپنی ویب سائٹ پہ ہمارا یہ ٹیگ اور سٹیکر بھی لگا رہا ہے کہ 8300 پہ ابھی ووٹ چیک کریں, جو ہم ابھی آپ کے توسط سے کہہ رہے ہیں. کل کا انتظار نہ کریں, آج ہی اپنا ووٹ چیک کریں, آج ہی اپنا ووٹ. ایک آخری سوال اس میں سر ایسے ہے کہ سوچ کا بڑا تعلق ہے, سوچ ہماری ٹھیک ہونی چاہیے. درست. اب کل یا پرسوں ہمارے پاس ایسی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں جو انہوں نے کہا ہے جناب پوسٹل بیلٹ اتنے نکل آئے, جناب فلاں جیت گیا, یہ جیت گیا, وہ جیت گیا. ٹھیک ہے نا سر. اچھا پھر ہم نے دیکھے کہ جناب فیک ریزلٹ شیٹ جناب آنا شروع ہو گئی کہ یہ ریزلٹ ہے. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پوسٹل بیلٹ جو ہے, یہ پوسٹل بیلٹ جب ریٹرننگ افسر آفیشیل کاؤنٹنگ کرتا ہے, کنسالیڈیشن کرتا ہے, جی ابتدائی نہیں, جو ان آفیشیل ریزلٹ اناؤنس کرے گا اس وقت نہیں, یہ تو کنسالیڈیشن کے وقت الیکشن ایجنٹوں کی موجودگی میں اس کی گنتی ہوتی ہے, اس کے سامنے یہ لفافے کھلتے ہیں. لہٰذا اس قسم کی خبریں, اس قسم کی یعنی ہم یہ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں نا کہ اس وقت تک الیکشن کمیشن نے کسی قسم کا کوئی نتیجہ جاری نہیں کیا. نہیں کوئی نتیجہ جاری کیا کرنا ہے ہم نے. ایک چیز بتا دوں, عوام کو پتہ بھی ہے مگر تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے, وہ یہ ہے کہ جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ایک فیک ویڈیو بھی چلی ہے کہ جی یہ بیلٹ پیپر اس طرح کا بنایا گیا. بیلٹ پیپر ویسے ہی بنایا گیا جیسے بیلٹ پیپر کا سٹینڈرڈ ہے, ٹھیک, اور اس سٹینڈرڈ پہ آپ نے ورٹیکل کرنا ہے نہ کہ ہاریزنٹل, تاکہ وہ سمبل کے سامنے نام کے آگے مہر آئے
ताकि उनका वोट जाया ना हो, डबल स्टैंपिंग ना हो Double जाए और stamping वो ना हो। स्याही दूसरी तरफ ना दूसरी चली तरफ जाए। ना बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक आखिरी सवाल वेरी क्विकली कि खवातीन के हवाले से पॉलिसी क्या होगी? कुछ इलाकों से माजी में भी खबरें आती रही हैं और इस दफ़ा भी मीडिया चला रहा है कि शायद उन्हें इजाज़त ना हो कि अपने जो मेल पार्टनर्स हैं, हस्बैंड्स हैं, भाई हैं, वालिद हैं, उनके अलावा ना निकलें, या कई इलाकों में शायद ये भी आपको कंप्लेंट आए कि इजाज़त नहीं दी गई खवातीन को वोट डालने की। ऐसे है कि पहले तो एक हमारे पास आया था कि उलमाए कराम ने कहीं पाबंदी लगाई, हमने इन्वेस्टिगेट किया, वो गलत खबर थी। ठीक। साथ ही अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे भी 10% से खवातीन ने वोट कम कास्ट किए तो वो पोलिंग वाइड करार दे देता है इलेक्शन कमीशन उस पोलिंग स्टेशन पे। उस पोलिंग स्टेशन की। ठीक है ना सर? तो लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कोई काम ना करें जिस पे खवातीन को वोट डालने से रोका जी हाँ जाए। जी हाँ जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र इकबाल हुसैन साहब, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, खिज़र अजीज़ साहब, डीजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और आखिर में हम यही कहेंगे कि कल निकलें, वोट डालें और अपना कौमी फरीज़ा अदा करें और इत्मीनान रखें कि आपका वोट ज़ाया नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है कि तमाम का तमाम मामला खुश असलूबी से और शफाफियत से पाया तकमील की तरफ पहुँचे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।